صدائے عشق۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ معرکہ بدر۔ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ ماہ و انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک۔ یہاں ہر صبح روشن پرتوئے خورشید ایماں سے، یہاں ہر شام رنگین غازۂ خون شہیداں سے۔ جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیاں تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو، اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو۔ قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو۔ یہ شمشیریں، یہ خنجر، یہ تبر، یہ تیر، یہ بھالے، یہ سب مردان جنگی اونچی اونچی کلغیوں والے، یہ آہن پوش اسوار اور زرہ پہنے ہوئے گھوڑے، یہ ریشم کی کمندیں لوہے میں گوندھے ہوئے کوڑے، یہ اونٹوں کی قطاریں، یہ رسد، یہ خیمہ خرگاہیں، ہزار انسان جن کے خوف سے مسدود تھیں راہیں۔ یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی۔ زمین بدر تک جب آ گیا سیلے سیاہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بہر ضیاء باری۔ مبارک جمعے کا دن 17ویں تھی ماہ رمضاں کی، شہادت گاہ میں فوج آ ہی پہنچی اہل ایماں کی۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے۔ یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر، نہ پانی کی پکھالیں تھیں۔ علم خورشید کا ان کے سروں پر سایہ افغن تھا کہ یہ
ایک ایک چہرہ نور عرفانی کا مخزن تھا، مئے وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سردار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا۔ انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ یہ اس میدان کا خشک اور ریتیلا کنارہ تھا، نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا، قدم ٹکنے نہ دیتی تھی زمیں پر دھوپ کی گرمی، قدم آگے بڑھانے میں تھی مانے ریت کی نرمی، اڑی جاتی تھی ریگ دشت گرمی سے ہوا ہو کر، زمیں پر بچھ گئی تھی دھوپ آتش زیر پا ہو کر، ہوا سیم آب مٹی ماہی بے آب تھی گویا، فضا باران رحمت کے لیے بے تاب تھی گویا۔ صحرا کی دعا۔ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلہ پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بحر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر،
यकायक अब्रे बारह आसमां पर छा गया आकर। इन्हीं की मुंतज़िर थी गालिबन शान इलाही भी, कि प्यासे थे मोहम्मद भी मोहम्मद के सिपाही भी। करम की शान वाबस्ता इसी शान करम से थी, ये रहमत रहमतुल लिल आलमीन के दम कदम से थी। मदीने की बुलंदी से जो रहमत की घटा आई, तो इस्तकबाल को फिरदौस की ठंडी हवा आई। ये रेगिस्तां के एक बूंद पानी को तरसता था, इसी पर आज बादल छा गए थे, मींह बरसता था। बरस कर खुल गया बादल ज़मीं पर, फिर गया पानी। हुई अब चलने फिरने बैठने उठने में आसानी। हुई ठंडी नज़ूले आब से छाती बयाबां की, तो उतरी आके फर्शे रेग पर फौज अहले ईमा की। खुले मैदान में सच्चे नबी का आस्ताना था, कि खाकी फर्श था और लाजवर्दी शामियाना था। नज़ूले आब से तस्कीन राहत हो गई तारी, मिट्टी तश्न लबी गर्दे कदूरत धुल गई सारी। सपासो शुक्र से लबरेज था दिल इस जमात का, बनाकर हौज पानी भर लिया बाराने रहमत का। बनाया एक अरीशा फूस का अरबाबे हिम्मत ने, क़याम उसमें किया बाद दुआ फ़ख्रे रिसालत ने। इसी के गिर्द उतरी ये जमात बेनवाओं की, शहनशाहों पे खंदा जन थी तकदीरें गदाओं की। नबी ने अम्र फरमाया कि दो अहले नज़र जाएं, कहाँ उतरी हुई है फौज करशी की खबर लाएं। अली और साद ने बढ़कर नज़र हर सिमत दौड़ाई, कुरैशी काफिरों की छावनी छाई हुई पाई। पलट कर अर्ज़ की फौज गरां मालूम होती है, ज़मी गोया हरीफ़े आसमां मालूम होती है। मकामे अदवतुल क़स्वा का टीला एक तरफ रख कर, है आसूदा खुदा के दुश्मनों का एक बड़ा लश्कर। हुआ इरशाद अब तुम भी ज़रा आसूदा हो जाओ, वज़ू कर लो नमाज़ें पढ़ लो फिर कुछ देर सो जाओ। तुम्हारे इम्तिहान अव्वली का वक्त आया है, कि अपने पूजने वालों को शैतान घेर लाया है। तुम्हारे सामने आदाए दी मौजूद हैं सारे, उगल डाले हैं मक्का ने यहाँ अपने जिगर पारे। खुदाए पाक का इरशाद था इरशाद पैगंबर, सहाबा ने कमर खोली तवक्कल तू अल्लाह पर। लिया खुर्शीद ने आराम गाहे शाम का रास्ता, वुज़ू करके नमाजी हो गए मैदान में सफ बस्ता। ये नक्शा देखकर कुफ़ार के जासूस भी भागे, बयां कर दी ये सूरत सर बसर बू जहल के आगे, कि हमको रोकने के वास्ते कुछ लोग आए हैं। मोहम्मद इन मुसलमानों को अपने साथ लाए हैं, जो मक्के से निकल भागे थे वो सब साथ आए हैं। मदीने वाले भी कुछ लोग खाली हाथ आए हैं। हंसी आती है शक्लें देख कर इन शेर मर्दों की, कि लश्कर क्या है एक टोली सी है आवारा गर्दों की। न जाने कौन से बरते पे निकले हैं लड़ाई को, नहते हैं मगर आए हैं खंजर आजमाई को। ये जानो जिस्म की खातिर सरो सामा नहीं रखते, सरो सामा कहाँ से लाएं जिस्मो जान नहीं रखते। हमारे रहम पर मौकूफ़ है मर्गो हयात इनकी, फ़कत 200-300 अफराद हैं कुल कायनात इनकी। बयां जब कर चुके जासूस अहले अल्लाह की हालत, खुशी से खिलखिला कर हंस पड़ा बू जहल बद
قسمت، کہا خود صید چل کر آ گیا صیاد کے آگے، چلی آئی ہیں کھینچ کر گردنیں جلاد کے آگے، بڑے بت نے کرشمہ اپنی قدرت کا دکھایا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لایا ہے، یہ کہہ کر خیمے خیمے کو دیا پیغام تیاری کہ پورا ہو چلا اے بھیڑیو ارمان خوں خواری، سنانوں کو زبانوں سے زیادہ تیز کر رکھو، نگاہوں کی طرح تیروں کو زہر آمیز کر رکھو، خوشی کی رات کاٹو آج اپنے اپنے ڈیرے میں، کریں گے حملہ اٹھ کر صبح کاذب کے اندھیرے میں۔ رات کا منظر کیا خورشید نے مغرب کے گھر ساماں بسیرے کا، بساط عرض پر قائم ہوا پہرا اندھیرے کا، سکوت مرگ نے شب خون مارا فوج ہستی پر، سپاہ خواب قابض ہو گئی آنکھوں کی بستی پر، فضا ہنگامہ و شور و فغاں سے ہو گئی خالی، فلک پر لشکر سیارگان نے چھاؤنی ڈالی، افق سے چاند مشعل لے کے نکلا دید بانی کو، اڑھا دیں چاندنی نے چادریں خاک اور پانی کو، ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر، ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر، وہاں عیش و طرب نے کر دیے افلاک پر بستر، یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر، وہاں لحم شتر بھی کشتی میں کی روانی بھی، برائے ساقی کوثر یہاں کمیاب پانی بھی، وہاں خونخوار تلواروں نے دھاریں سان پر رکھیں، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر رکھیں، وہاں چنگ و دف و رقص اور نغمے کی طرب کوشی، یہاں ذکر خدا دل میں لبوں پر مہر خاموشی، وہاں بھوکی نگاہیں باوجود فارغ البالی، یہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب شکم خالی، وہاں بو جہل محو استراحت خواب غفلت میں، یہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں، سلا کر پہلوؤں میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی ہاں مگر اسلام کا ہادی، یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، یہی روشن جبیں مصروف تھی طاعت گزاری میں، یہ پر انوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھیں، خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھیں، اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی، یہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بےتابی، پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زباں وقف دعا تھی فکر امت میں، ابھی روئے زمیں پر صبح کاذب کا دھندلکا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا اجالا ہلکا ہلکا تھا، نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی تھا آسماں پر ماہ و انجم کا سفر جاری، ابھی ذروں نے سطح ریگ پر آنکھیں نہ کھولی تھیں، ابھی بلبل نہ چہکی تھی ابھی چڑیاں نہ بولی تھیں، یکایک سینہ شیطان میں ابھرے ولولے دل کے، اٹھے تصویر کے تاریک رخ پر نقش باطل کے، اٹھا اب صورت بو جہل خونی رنگ کا فتنہ، اسی کے بخت خفتہ نے جگایا جنگ کا فتنہ، اٹھے گمراہ بندے بہرے تدبیر خدا بندی، لگی ہونے قریشی خانوادے میں کمر بندی، ضمیر کی آواز اور صلح کی ایک کوشش۔
ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا، ساتھ شامل تھا، مگر بو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا۔ بزرگی کے سبب سب کا سپہ سالار تھا اتبا، کہ غیرت دار تھا، زردار تھا، سردار تھا اتبا۔ اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر اس کو، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر اس کو۔ حکیم ابن حزام اس فوج میں ایک مرد دانا تھا، کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا۔ سراسر ظلم و خونریزی سے اس کو کچھ ہراس آیا، اندھیرے منہ اٹھا یہ نیک دل اتبا کے پاس آیا۔ کہا اے اتبا، اے سردار قوم، اے فوج کے افسر، قریشی خان وادے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر۔ اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے، ازل کی اور ابد کی نیک نامی تجھ کو مل جائے۔ محمد کو اوائل عمر ہی سے جانتے ہیں ہم، وہ سچا ہے، دیانت دار ہے، یہ مانتے ہیں ہم۔ ہمارے دین و مذہب سے ہے بے شک اختلاف اس کو، تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے معاف اس کو۔ محمد میں بھی عبد المطلب کا خون ہے آخر، قریش اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر۔ علی، حمزہ، عمر، بو بکر یہ اپنے ہی بھائی ہیں، انہی سے جنگ ہے، یہ سب محمد کے فدائی ہیں۔ ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی عمو، کوئی بھائی، کوئی بیٹا بھتیجا ہے، وہ خود اپنے وطن سے دور ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ غریب و مفلس و مجبور ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ خونریزی مجھے بے حد بری معلوم ہوتی ہے، عزیزوں ہی کی گردن پر چھری معلوم ہوتی ہے۔ اگر میرا کہا مانو تو خونریزی سے باز آؤ، تحمل کی دکھاؤ شان، اس تیزی سے باز آؤ۔ اٹھو تیار ہو، چڑھتی ہوئی اس موج کو روکو، سپہ سالار ہو، بڑھتی ہوئی اس فوج کو روکو۔ تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے۔ کہا اتبا نے ہاں اے مرد دانا، سچ کہا تو نے، بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تو نے، مگر بے قتل و غارت فوج والے اب نہ مانیں گے، یہ بھالے برچھیاں بے دیکھے بھالے اب نہ مانیں گے۔ اگر یہ مان بھی لیں صلح پر تیار ہو جائیں، یہ زور آور یکایک صاحب ایثار ہو جائیں، تو پھر بھی صلح اے مرد معمر غیر ممکن ہے، کسی صورت نہیں ممکن، سراسر غیر ممکن ہے۔ ہمارے دوست کی فطرت سے تو اے دوست واقف ہے، ابو جہل اس طریقے کار کا قطعاً مخالف ہے۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز نہ مانے گا، ہمیں نادان سمجھے گا، ہمیں نامرد جانے گا۔ اگر تم چاہتے ہو صلح اس کو راہ پر لاؤ، میری جانب سے 2 پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ۔ حکیم اٹھ کر یہاں سے خیمہ بو جہل پر آیا، تو بحر جنگ اس کو تیر پھیلاتے ہوئے پایا۔ سجھا کر اونچ نیچ اس کو لیا پھر نام اتبا کا، بڑے لطف اور نرمی سے دیا پیغام اتبا کا۔ کہا اس قتل و خونریزی کا آخر کیا نتیجہ ہے، کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، تمہارا بھی بھتیجا ہے۔ لڑائی میں ہماری فتح ہوگی پھر بھی کیا ہوگا، کہ دامن سر بسر خون عزیزاں سے بھرا ہوگا۔ ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے کیا ممکن،
जहन्नुम से कदम काफिर का हटने पाए नामुमकिन। ये बातें सुनते ही जालिम के नथनों से धुआं निकला, यकायक फितना बनकर नारी आतिश जुबान निकला। पुकारा ए कुरैश, ए लात व उज़्ज़ा के परिस्तारो, सिपाह सालार उत्तबा हो गया नामर्द ए यारो। यहाँ तक आके अब पहलू तही करता है लड़ने से, मोहम्मद को मुकाबिल देख कर डरता है लड़ने से। समझ जाओ कि बेमानी नहीं खौफ व खतर इसका, मुसलमानों में शामिल बू हुज़ैफा है पिसर इसका। दिले उत्तबा में उसके कत्ल का खतरा समाया है कि वो भी आज अपने साथियों के साथ आया है। रुखे उत्तबा को देखो, छा गई है किस कदर जर्दी, इसे कहते हैं नामर्दी, इसे कहते हैं नामर्दी। अगर उत्तबा ने हिम्मत हार दी है, हार देने दो, अगर देता है दम तुमको सिपाह सालार देने दो। उसे कह दो पहन ले चूड़ियाँ तलवार रहने दे, मगर मर्दों को अपने अज़्म का मुख्तार रहने दे। हम इस गर्मी के मौसम में कहाँ से आए हैं चलकर, ये सारा लाओ लश्कर इस जगह पहुँचा है जल जल कर। ये दिन हमने कफ़े अफसोस मलने को नहीं काटे, ये काले कौस वापस लौट जाने को नहीं काटे। बड़ी मुश्किल से हमने मंजिले मकसूद पाई है, हमारी मंजिले मकसूद खंजर आजमाई है। न बचकर जाने पाए आज दुश्मन देवताओं के, ये बंदे एक खुदा के हैं मुखालिफ सब खुदाओं के। तुम्हारे दीन के दुश्मन खड़े हैं सामने यारो, उठो तैयार हो जाओ, बढ़ो हमला करो मारो। शिकार आया हुआ है अब तुम्हारे हाथ सैयादो, बिछाड़ो ज़िबह कर दो, बाढ़ तलवारों की दिखलाओ। बुझा दो प्यास इस तशना ज़मीं की आबे खंजर से, घटा तेगों की उठे बिजलियां चमकें लहू बरसे। ये सब हैं अपने रिश्तेदार, तोड़ो बंद बंद इनका, मुअज़्ज़िज़ हैं करो नेज़ों पे रख कर सर बुलंद इनका। ये सुनकर एक तूफ़ान आ गया दरियाए लश्कर में, निकल आए सिपाही लेस हो कर घड़ी भर में। सुना बू जहल का उत्तबा ने ताना जोश में आया, कमाले बरहमी से दामने हक पोश में आया। उठा शोला तकब्बुर का, तदब्बुर रह गया जल कर। कहा अच्छा नज़र आ जाएगा मैदान में चलकर। वो बुज़दिल कौन है जो दाग़े नामर्दी उठाता है, बहादुर कौन है जो सबसे पहले सर कटाता है। ये कहकर हो गया तैयार उत्तबा लड़ने मरने को, गरीबों बेगुनाहों के लहू में हाथ भरने को। सवारों ने पयादों ने संभाले बर्छियां भाले, सरों पर खोद पहने और चेहरों पर झलम डाले। उठा बांगे दोहल के शोर से कुफ्फार का लश्कर, सजा कर जिस्म पर शमशीरो तीरो नेज़ाओ खंजर। अनानियत का दम भरने लगे ढोल और नक्कारे, सदाए तबल से थर्रा उठे दश्तो जबल सारे। दरिंदे खौफ खा कर जा छुपे तारीक गारों में, हुआ एक हशर बरपा जाग उठे मुर्दे मज़ारों में। चले जब जंग को करशी जवां तैयार हो कर, सितारे डर के मारे सो गए बेदार हो कर। ये मंजर देख कर चेहरा कमर का पड़ गया पीला, के उभरा दाग बनकर अदवतुल कुस्वा का ये टीला। फलक ने एक गुबारे नूर हर जानिब बखेरा था, मगर टीले के साए में अंधेरा ही अंधेरा था। उफक के रुख पे छूटे जिस तरह पर्दा घटाओं का, हुआ था इस तरह कायम यहाँ लश्कर बलाओं का। सुबह सादिक मुजाहिदीन इस्लाम। फरिश्तों को नए अहकाम बख्शे रब्बे इज़्ज़त ने,
کمر کس کس کے باندھی کارے پردازان قدرت نے، فلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ، حویدہ ہو چلا نور سحر آہستہ آہستہ، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق طور، آخر ہوا روئے زمیں پر صبح صادق کا ظہور، آخر مصلی سے اٹھا ہادی جگایا جانثاروں کو، خدا کے سامنے حاضر کیا طاعت گزاروں کو، صدائے نغمہ توحید گونج اٹھی فضاؤں میں، وہی رفتہ روانی آ گئی ساکن ہواؤں میں، ادا کر لی نماز صبح اسلامی جماعت نے، تو رخ میدان کی جانب کیا فخر رسالت نے۔ نتیجہ جنگ کے متعلق پیغمبر اسلام کی پیش گوئی۔ لبے موجز نما نے فتح و نصرت کی بشارت دی، شہادت کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت دی، بتایا دشمنان دین حق کا نام لے لے کر کہ مٹ جائیں گے سب، تیغ فنا کا جام لے لے کر، یہ شیبہ بن ربیعہ کا ہے یہ زما کا مقتل ہے، امیہ کا یہ مدفن اور یہ اتبا کا مقتل ہے، یہ لے جائیں گے حسرت ہی دل ناپاک کے اندر، ابو جہل اس جگہ لوٹے گا خون و خاک کے اندر، جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا حق باطل پہ غالب ہے، بجز حسرت یہ ظالم حملہ آور کچھ نہ پائیں گے، جہاں سے آج داغ روح سیاہی لے کے جائیں گے، نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا، وحدت کام آئے گی، یہ باتیں کہہ کے ہادی نے دعائے خیر فرمائی، صحابہ کی جماعت کو دیا اذن صف آرائی۔ مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر، مثال کوہ آہن ڈٹ گئے مٹی کے سینے پر، سرے راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھیں، خدا کا حق ادا کرنے کو بندوں نے صفیں باندھیں، یہ ایک مسجود کے ساجد، یہ ایک مطلوب کے طالب، یہ ایک معبود کے عابد، یہ ایک محبوب کے طالب، نہ ملک و مال کی دھن میں نہ عز و جاہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، خیال مرگ کر سکتا نہ تھا ہرگز ملول ان کو، کہ بہر جنگ لایا تھا صداقت کا اصول ان کو، نہ ذاتی رنج تھا کوئی نہ کینہ ان کے سینوں میں، صفائے قلب تھی مانند آئینہ جبینوں میں، نہ کوئی زام باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی، نہ فکر کامیابی تھی نہ ذکر خوف ناکامی، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پست و بلند و پیش و کم ان کو، نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، کہ ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے، یہ چند افراد جو دیندار تھے عابد تھے زاہد تھے، یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے، مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجا کی تفسیریں، چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں، صفیں باندھے کھڑے تھے بن کے غازی آج میدان میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ معرکہ نور و ظلمت۔
सहर के देख कर आसार तारीकी भी घबराई, सिमट कर एक बादल बन गई और शर्क पर छाई। नजर आई इसी में रात को अपनी जफरमंदी, के हो जाए किसी सूरत सहर के घर की दरबंदी। धुआं उठा के रोके शोला हाय नूर का रास्ता, दूध खावर पे बैठा लेके जंगी फौज का दस्ता। मकदर हो के जुल्मत ने जिया को रोकना चाहा, गुबारे दूर ने मौजे सबा को रोकना चाहा। मर्ज ने तुंद खू होकर दवा को रोकना चाहा, शिफा के रूबरू होकर शिफा को रोकना चाहा। खसो खाशाक ने सीले फना को रोकना चाहा, दिले नापाक ने नूरे खुदा को रोकना चाहा। अंधेरे ने कोई सूरत न देखी सर छुपाने की, तो की एक आखिरी कोशिश उजाले को दबाने की। उफक पर घिर गए बादल हिसारे आहिनी बनकर, के सूरज क्या न आने पाएगी कोई किरण छन कर। हवा थर्रा गई जुल्मात के इन खाना ज़ादों से, कि जुज़ पर खाश कुछ ज़ाहिर न था इनके इरादों से। अज़ल से कर रहा है ज़ोरे बातिल अपनी तदबीरें, मगर रोके से रुकती हैं कहीं कुदरत की तकदीरें। अंधेरी रात अपने खात्मे पर मकर करती है, हमेशा अबर के पर्दों में अपना रंग भरती है। उफक पर जमा हो जाते हैं ये आफत के पर काले, बज़मे खुद स्याहकारी का पर्दा ढांकने वाले। मगर हर सुबह इनको जुल्म की पादाश मिलती है, अंधेरे को उजाले से शिकस्ते फाश मिलती है। हुई अब रोशनी भी फ़र्ज अदा करने पर आमादा, लपेटा आबिदे मशरिक ने उठकर अपना सजादा। दरीचा खोल कर खुर्शीद आलम ताब ने झांका, कनखियों से लिया कुछ जायजा जुल्मत के सामा का। स्याह बादल की जुर्रत देख कर तेवर पे बल आया, उठाया ताजियाना बर्क का बाहर निकल आया। अजीमियत के लिए क्या माल हैं पत्थर हिसारों के, गुबारे राह से कब रुकते हैं रिश्ते शाह सवारों के। उठा खुर्शीद जब आमादाए जंगो जदल होकर, गिरी जुल्मत पे बरक़े नूर पैगामे अजल होकर। परे किरणों के तीरों की तरह पर जोड़ कर निकले, ये बरछे अब्र की ढालों के सीने तोड़ कर निकले। जला डाला कहीं ताबिश से इन काली बलाओं को, कहीं किले पकड़ कर चीर डाला अज़दहाओं को। बहुत पुरहोल था ये आखिरी मंबा फसादों का, कि जमघट था तिल्स्माती सवारों का पयादों का। जहाँ बादल सहर पर जाल फैलाने को आए थे, जहाँ अफरीद सूरज के निगल जाने को आए थे, नजर आई वहां अब खून में लुथड़ी हुई लाशें। छुरी से काट दी हों जिस तरह तरबूज की काशें। हुआ जुल्मत का बेड़ा गर्क बहरे नामुर्दारी में, लहू की नदियां सी बह गईं मशरिक की वादी में। नमाज ईद की खातिर नहा कर बावुजू होकर, सहर इस खून के दरिया से निकली सुर्ख रूह होकर। मैदान बद्र में सफ़े मुजाहिदीन का मंजर, इधर रोशन हुई रूए नबी से बद्र की वादी, उधर पाई शे खावर ने दामे शब से आज़ादी। बयाबां के अजीम शान मंजर से उठे पर्दे, कि जैसे क़ल्ब में कोई फरिश्ता मारिफत भर दे। हुई जब रोशनी तो आसमां वालों ने क्या देखा, ज़मीं पर नूर व ज़ुल्मत का निराला मारिका देखा। खड़ी थी एक मुट्ठी भर जमात हक पसंदों की, भरी
دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیندار بندوں کی نہتے بے سرو سامان بھوکے اور تھکے ہارے کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے. کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں. پتا دیتی تھی ان کی خاک ساری سر بلندی کا نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا. یہ آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو پتنگیں جل بجھیں لیکن اندھیرے میں اجالا ہو. یہ مرگ و زندگی میں فیصلہ کرنے کو آئے تھے جوان مردوں کی صورت مارنے مرنے کو آئے تھے. یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. لشکر مشرکین کی دھوم دھام. صفیں باندھی کھڑی تھی یہ جماعت ضبط کامل سے. یکا یک ایک سیاہ آندھی اٹھی مد مقابل سے. امٹتی دوڑتی اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی زمیں پر پھیلتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی. ہوا پر اڑ کے جانا چاہتی تھی پر غضب مٹی فلک کا منہ چڑھانا چاہتی تھی بے ادب مٹی. غضب میں برقہائے تیغ چمکاتا ہوا بادل بجائے آب رحمت خاک برساتا ہوا بادل. نہاں اس ابر میں ڈھولوں کی ڈھم ڈھم دف کی دف دف تھی. مغلظ گالیوں کا شور تھا کتوں کی اف اف تھی. انانیت کے نعرے اشتروں کی بلبلاہٹ تھی. صدائے طبل میں بھونچال کی سی گڑگڑاہٹ تھی. سماعت پاس شیہ فتنہ زار افطار گھوڑوں کی. مسلح شہ سواروں کی ڈپٹ پھٹکار کوڑوں کی. زمین سے آسماں تک گونج اٹھی ناپاک آوازیں ڈرانی خوف زا پر ہول ہیبت ناک آوازیں. صدائے عشق.